بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, senior teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 21, Rights of Non-Muslims. غیر مسلموں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں؟ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ دنیا کے سارے انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں اور اس طرح سے سب آپس میں بھائی بہن ہیں. تو ہمارا ریلیشن بھی سارے انسانوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جس طرح ہمارے اوپر اپنے مسلم بھائیوں کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، رائٹس ہیں، ویسے ہی نان مسلمس جو ہمارے درمیان رہتے ہیں ان کے بھی اللہ نے کچھ حقوق ہمارے اوپر عائد کیے ہیں جنہیں ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. تو وہ حقوق کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. نمبر 1 is invitation to Islam. Invitation to Islam. The first right of non-Muslim is that they be introduced to Islam so that they accept it and lead a peaceful life in this world and get the salvation in the hereafter. To be a well-wisher of human beings demands that the divine blessing that Muslims have received are offered to non-Muslims. For this very reason, Muslims have been ordered to propagate Islam. It should be clear there that the responsibility of Muslim is only to convey the message of Islam and not to force them to accept it. This is because there is no compulsion in religion. The Quran says, La ikraha fid din, let there be no compulsion in religion. We have only to ensure that the message reaches them. Rest is between them and Allah. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا جو سب سے پہلا حق ہے ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام کا میسج ان تک پہنچائیں. ہم ان کے سامنے اسلام کو انٹروڈیوس کریں کہ اسلام کیا ہے تاکہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کو قبول کر لیں اور دنیا میں بھی سکون کی زندگی پائیں اور آخرت بھی ان کی کامیاب ہو، وہ آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کر سکے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان تک اسلام کے پیغام کو پہنچائیں. انسانیت کا ویل وشر ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمت اسلام کی شکل میں ہم پر نازل کی ہے، ہمیں دی ہے، ہم اسے اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں جو اس سے محروم ہیں. اسی وجہ سے ہر مسلمان کو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اسلام کو پھیلائے، پروپیگیٹ کرے. اس لیے ہر مسلمان کی یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کو ایسے لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اسلام سے دور ہیں، جو اسلام کو نہیں جانتے. ان کی ذمہ داری صرف اسلام کو پہنچانا ہے، انہیں مجبور نہیں کرنا ہے کہ تم اسے قبول کرو ہی. دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں.
آپ کا کام ہے بس ان تک اسلام کے میسج کو پہنچا دینا، کنوے کر دینا، باقی معاملہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ جانے اور ان کا خدا جانے، ان کا رب جانے۔ It should also be understood that non-Muslim must necessarily be called towards Islam, but its process, their deities should never be rebuffed. The Quran says, "You should not revile those whom they call upon besides Allah." ہمیں ان کو صرف اسلام کے میسج کو کنوے کرنا ہے، ان تک اسلام کا پیغام پہنچا دینا ہے، ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے، اور اس پروسیس میں، اس پورے عمل میں ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کے معبودوں کو، ان کے خداؤں کو یا جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ تم ان غیر مسلموں کے معبودوں کو، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو تم برا بھلا نہ کہو، وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی پوجا کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات اپنی زبان سے نہ کہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اس لیے ہمیں صرف ان تک اسلام کی دعوت پہنچانی ہے، اسلام کی طرف ان کو بلانا ہے، اللہ کا میسج ان تک کنوے کر دینا ہے، باقی معاملہ وہ اور ان کے خدا کے درمیان ہے، وہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ ہمارا کام تو بس ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ دوسرا حق جو ہمارے اوپر ان کا عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ریسپیکٹ فار لائف، آنر اینڈ پراپرٹی، یعنی ان کی زندگی، ان کی عزت اور ان کی پراپرٹی کی حفاظت، ان کا ریسپیکٹ، ان کا احترام کرنا۔ It is not right to violate the sanctity and honor of life and property of non-Muslims, except in a case where it is just and when it is must. The Quran says, "Do not take life which Allah has made sacred except for a just cause." Allah has described the unjust killing of a person is as good as the killing of entire humanity. دنیا میں تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کی اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت، یہ سب کو پیارا ہوتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہو، اس کو ریسپیکٹ ملے، اس کو احترام ہو، کوئی اس کو وائلیٹ نہ کرے۔ تو انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے بھی جان، مال، عزت، آبرو کی ویسے ہی حفاظت کریں جیسے کہ ہم اپنے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اس کنڈیشن کے جبکہ یہ ضروری ہو جائے، یعنی اگر اللہ کے کسی حکم کے تابع اگر ایسا کرنا ضروری ہو جائے، یا انصاف کا یہ تقاضا ہو، کوئی ظالم ظلم کرنے پر آ جائے، کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرنے لگے، کوئی ہماری جان، ہمارے مال کے درپے ہو جائے، تو اس کنڈیشن میں اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم جو حق کا تقاضا ہو، جو انصاف کا تقاضا ہو، اس کے مطابق معاملہ کرو، ورنہ ہمیں ہر ایک کے جان، مال، عزت، آبرو کی ویسے ہی حفاظت کرنی ہے جیسے کہ ہم اپنے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔
ویسے ہی غیر مسلموں کے بھی جان مال عزت آبرو کا ریسپیکٹ، ان کی حفاظت ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور بھی کچھ حقوق ہم پر ان کے عائد ہوتے ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔